بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت پر۔ اسٹوڈنٹ، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بی ایس نرسنگ کے 4 سالہ ڈگری پروگرام کے لیے اپلائی کرنے کے حوالے سے سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ نے اس پروگرام کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹ، آپ نے یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز کی ویب سائٹ پہ آ جانا ہے۔ اس ویب سائٹ پہ آپ کو بی ایس نرسنگ کے پروگرام کے لیے لنک ملتا ہے۔ یو ایچ ایس نے ایڈمیشن شیڈیول آلریڈی اپنی ویب سائٹ کے اوپر دے رکھا ہے، آپ نے اس کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے کہ اس پروگرام کے لیے ٹوٹل کتنی سیٹیں ہیں، ٹوٹل کتنے کالجز ہیں، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، میرٹ ڈٹرمنیشن، اپلیکیشن پروسیجر، ایڈمیشن جوائننگ پروسیجر اور ایڈمیشن شیڈیول کے بارے میں آلریڈی یہاں پہ ساری انفارمیشن دی گئی ہے۔ انگلش ورژن اور اردو ورژن دونوں یہاں پہ موجود ہے، آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ریڈ کر لیجئے گا۔ پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ نے ہمارے چینل کے اوپر اپلوڈ کی گئی ویڈیوز کو دیکھ لینا ہے، ان ویڈیوز کے اندر ہم نے مکمل تفصیل اس کی شیئر کر دی ہے۔ اسٹوڈنٹ، اپلائی کے لیے لنک یہاں پہ مل جاتا ہے۔ اپلیکیشن پروسیجر کے اندر یہاں پہ ایک لنک دیا گیا ہے، جو ہی آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پورٹل اوپن ہوگا۔ یہ بی ایس نرسنگ پورٹل ہے۔ ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کریں گے کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ جو ہی آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ لاگ ان پیج آ جاتا ہے۔ اس میں سائن ان اور سائن اپ کا یہاں پہ آپشن دیا گیا ہے۔ اگر آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ موجود ہے تو آپ نے یہاں پہ ای میل لکھنا ہے اور یہاں پہ پاسورڈ ڈال کہ آپ نے سائن ان کر جانا ہے۔ اور اگر آپ کا اکاؤنٹ پہلے سے موجود نہیں ہے، آپ پہلی دفعہ یہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں، تو آپ نے سائن اپ کے لنک کو کلک کرنا ہے۔ تو کچھ اس طرح کی اسکرین آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اپلائی کرنے سے پہلے یہاں پہ یہ کاشن دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس ایک ویلڈ ای میل آئی ڈی ہونی چاہیے اور ایک ویلڈ فون نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ ان ایڈمیشنز کی تمام تر انفارمیشن آپ کو اسی ای میل آئی ڈی کے اوپر اور اسی جو دیا گیا فون نمبر ہوگا اسی کے اوپر آپ کو ان ایڈمیشنز کے میسیجز آئیں گے۔ تو اپنے آپ کو رجسٹر کرنے کے لیے یہاں پہ آپ نے اپنا فل نیم لکھنا ہے جو میٹرک کی سند والا ہے، اس کے بعد فادر یا گارڈین نیم لکھنا ہے، یہاں پہ موبائل نمبر لکھنا ہے، ای میل ایڈریس لکھنا ہے اور یہاں پہ سی این آئی سی نمبر، پاسپورٹ نمبر یا بے فارم نمبر یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک پاسورڈ لکھنا ہے اور اسی پاسورڈ کو یہاں پہ کنفرم کر دینا ہے۔ اسٹوڈنٹ، یہ یاد رہے کہ یہ پاسورڈ اور ای میل ایڈریس آپ کو یاد ہونا چاہیے اور آپ نے کہیں پہ اس کو لکھ کے سیو کر لینا ہے، کیونکہ اسی ای میل ایڈریس اور پاسورڈ کو آپ نے سائن ان ہونے کے لیے یوز کرنا ہے اور یہ پورے ایڈمیشن پروسیس میں آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو بار بار اس پورٹل کو اوپن کرنا پڑے گا اور اس کے لیے یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ وہی ای میل ایڈریس اور آپ کا پاسورڈ ہی استعمال ہوگا۔ تو میں جلدی سے اس کو فل اپ کر لیتا ہوں اور اگلے سٹیپ پہ ہم چلیں گے جہاں پہ آپ نے اپنی اپلیکیشن پٹ کرنی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، جو ہی آپ سائن اپ کر جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے جو ای میل ایڈریس دیا تھا اور جو پاسورڈ لگایا تھا اس کو یہاں پہ لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سائن ان کر جانا ہے۔ سائن ان کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کی اسکرین آ جائے گی۔ آپ کو آپ کے ای میل کے اوپر ایک ویریفیکیشن کوڈ بھیجا جائے گا، آپ نے اپنا ای میل اوپن کر لینا ہے اور وہاں سے آپ نے وہ کوڈ سینڈ کر دینا ہے۔ آپ کے ای میل ایڈریس کے اوپر ایک لنک سینڈ کیا گیا ہوگا، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور جو ہی آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی اسکرین آ جائے گی۔ یہاں پہ ایڈمیشن پورٹل اوپن ہو جائے گا۔ یہاں سب سے پہلے کچھ امپورٹنٹ انسٹرکشن دی گئی ہیں، ان انسٹرکشنز کو آپ نے غور سے پڑھ لینا ہے۔ اس میں مارننگ اور ایوننگ کے پروگرام کے لیے سیپریٹلی اپلائی کرنے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایک ہی پورٹل کے تھرو آپ نے سیپریٹ دونوں کا اپلائی کرنا ہے۔ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ ان ایڈمیشنز کے لیے آن لائن ہی اپلائی کیا جا سکتا ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آخری ڈیٹ تک، یعنی جو ایڈمیشن کلوزنگ ڈیٹ ہے اس وقت تک آپ اپنی اپلیکیشن کو امینڈ کر سکتے ہیں، اس کے اندر چینجز کر سکتے ہیں۔ ونس اس کی ڈیٹ اوور ہو جائے گی تو پھر اس اپلیکیشن کو لاک کر دیا جائے گا۔ اور ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی کمپلیٹ اور تھارولی انفارمیشن کو چیک کر لے، صحیح انفارمیشن اس میں پٹ کرنی ہے۔ غلط انفارمیشن دینے کی صورت میں یا غلط ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کی صورت میں یونیورسٹی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ اچھا، ان انسٹرکشنز کو پڑھنے کے بعد یہاں پہ ایک چیک باکس ہے، آئی ہیو ریڈ دی انسٹرکشن کیئرفلی، اس چیک باکس کو آپ نے ٹک کرنا ہے۔ اگر آپ صرف مارننگ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس ریڈیو بٹن کو، ایوننگ کے لیے صرف اس ریڈیو بٹن کو، اور اگر آپ دونوں کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ریڈیو بٹن کو چیک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے سیو اینڈ سبمٹ کر دینا ہے۔ جو ہی آپ سیو اینڈ سبمٹ کرتے ہیں تو پورٹل کا نیکسٹ سٹیپ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو سٹیپ بتا دوں، پہلا سٹیپ آپ پروگرام ڈیٹیل چوز کر چکے ہیں، اس کے بعد پرسنل ڈیٹیل دینی ہے، کوالیفیکیشن ڈیٹیل دینی ہے، کالج پریفرنس، ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہیں اور پھر آخر پہ انڈر ٹیکنگ دینی ہے اور چالان آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں۔
اسٹوڈنٹ پرسنل ڈیٹیل والا جو سیکشن ہے اس کے اندر یہاں پہ آپ نے اپنا فوٹوگراف اپلوڈ کرنا ہے. یہاں آپ کا نام, آپ کے فادر کا نام اور CNIC اور ای میل ایڈریس یہ آٹومیٹکلی فیچ کر لے گا. مدر کا نام لکھنا ہے, گارڈین نمبر, ٹیلی فون نمبر, جینڈر, ڈیٹ آف برتھ, ایریا آف ریزیڈنس, CNIC, ریزیڈینشیل ایڈریس, سٹی, کنٹری, ڈسٹرکٹ آف ڈومیسائل. یہ تمام تر انفارمیشن فل کرنے کے بعد سیو اینڈ سبمٹ کے بٹن کو پریس کرنا ہے. میں جلدی سے یہ انفارمیشن پٹ کر لیتا ہوں. اسٹوڈنٹ ہم نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر آ چکے ہیں. یہاں پہ آپ نے میٹرک کے مارکس کی ڈیٹیل دینی ہے. ایگزامینیشن میں آپ نے میٹرک چیک کرنا ہے. اس کے بعد سبجیکٹ میں سائنس سبجیکٹ لکھنا ہے, انسٹیٹیوٹ آپ کا کون سا ادارہ تھا, کون سا بورڈ تھا, اور پاسنگ ایئر کون سا تھا, رول نمبر, مارکس کتنے تھے آپ کے اور ٹوٹل مارکس کتنے تھے. اسی طرح سے FSC کی انفارمیشن دینی ہے. سیو اینڈ سبمٹ کا بٹن پریس کرنا ہے. میں جلدی سے یہ انفارمیشن لکھ لیتا ہوں. اسٹوڈنٹ ہم نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر آ چکے ہیں. کوالیفیکیشن ڈیٹیل بھی ہم نے دے دی ہے. اس کے بعد کالج پریفرنس یہاں پہ دینی ہے. یہاں پہ کچھ انسٹرکشن دی گئی ہے, آپ نے اس کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. اس کے بعد اس چیک کو آپ نے ٹک کر دینا ہے, اور مارننگ کے لیے جو کالجز اویلیبل ہیں ان کو یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں. چونکہ میں میل اسٹوڈنٹ کے لیے اپلائی کر رہا ہوں تو اس کے لیے صرف ایک ہی کالج ہے, کالج آف نرسنگ شاہدرہ ہاسپٹل لاہور. تو اس کو ایک ہی کالج کے لیے سلیکٹ کرنا ہوگا. اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ 44 نرسنگ کالجز کی لسٹ آئے گی. آپ جس کالج کو پہلے ایڈ کریں گے اس کے ساتھ یہ نمبر 1 آئے گا. پھر دوسرا کالج آپ سلیکٹ کریں گے وہ نمبر 2 پہ آ جائے گا. اس طرح سے نمبر 3 پہ, نمبر 4 پہ. تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کالج کو آپ نمبر 1 پرائرٹی دینا چاہتے ہیں, یعنی آپ کے گھر کے نزدیک ہے, اس کو آپ سب سے پہلے چوز کریں. اس کے بعد پھر آپ جو دوسرے نمبر پہ آپ کی پسند ہے, پھر تیسرے نمبر پہ. اس طرح سے آپ نے اس لسٹ کو پریپیئر کرنا ہے. یہاں پہ یہ یاد رہے کہ کالج کی جو لسٹ ہوگی اس کے سیریل نمبر کو آپ نے نہیں دیکھنا ہے, بلکہ یہ جو بار ہے اس کے اندر جو لسٹ تیار ہونی ہے, نمبر 1 پہ کون سا ہے, نمبر 2 پہ کون سا ہے, نمبر 3 پہ کون سا ہے, یہ آپ کی پریفرنس ہوگی. تو اس پریفرنس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یہ سارے کالج آپ نے یہاں پہ آپ کرنے, کوئی بھی کالج آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. سارے کے سارے پریفرنس لسٹ میں شامل ہونے چاہیے. میل اسٹوڈنٹ کے لیے صرف ایک ہی کالج ہے, تو یہاں پہ میں نے ایک کالج ایڈ کیا ہے. ونس آپ کالج ایڈ کر لیتے ہو اور پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ ہم نے یہ پریفرنس لسٹ غلط بنائی ہے, آپ نے کوئی کالج ریموو کرنا ہے, تو یہاں سے آپ اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں. پوری کی پوری پریفرنس لسٹ کو آپ ریسیٹ بھی کر سکتے ہیں, یعنی نئے سرے سے آپ بنا سکتے ہیں. اور یہ پریفرنس آپ جو ایڈمیشن کلوزنگ ڈیٹ ہوگی اس وقت تک آپ چینج کر سکیں گے. ایوننگ کے لیے کالجز کی یہاں پہ لسٹ دی گئی ہے. تو ایوننگ کی لسٹ میں یہاں پہ اگین کالج آف نرسنگ شاہدرہ ہاسپٹل لاہور میل کے لیے ایک ہی کالج ہے, تو میں نے ایک ہی کالج اس میں سلیکٹ کر لیا ہے. فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پہ 14 کالجز آ رہے ہوں گے. اس کے بعد میں سیو اینڈ سبمٹ کے بٹن کو پریس کر دیتا ہوں. تو اب ہمارا کالج پریفرنس والا سٹیپ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کی باری ہے. تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ جو انسٹرکشن دی گئی ہے اس کو آپ نے غور سے پڑھ لینا ہے. جو ڈاکومنٹ آپ اپلوڈ کریں گے ان کو آپ نے JPEG فارمیٹ کے اندر کنورٹ کر لینا ہے, اور ان کا سائز 1 MB یا اس سے کم رکھنا ہے. آپ کے ڈاکومنٹ ایسے ریڈیبل ہونے چاہیے, ان کے اندر کسی قسم کا کوئی بلر نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ڈبل سائڈڈ ڈاکومنٹ ہیں جس طرح CNIC ہے, اس کی آپ نے دونوں سائڈیں جو ہے وہ سیپریٹلی ان کو اسکین کر لینا ہے, اور پھر آپ کو وہ اپلوڈ کرنی ہوں گی. یہ ساری انسٹرکشن آپ نے پڑھنی ہے. اس کے بعد اس چیک کو آپ نے ٹک کر دینا ہے, اور یہاں پہ ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے شروع کر دینے ہیں. میں جلدی سے یہ ڈاکومنٹ اپلوڈ کر لیتا ہوں, اور پھر ہم اگلے سٹیپ کی طرف جاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ سارے ڈاکومنٹ میں نے اپلوڈ کر دیے ہیں. یہ تمام ڈاکومنٹ میں نے یہاں پہ ڈمی اپلوڈ کی ہیں, کیونکہ میں آپ کو سکھانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. یہ ساری انفارمیشن جو اس ویڈیو کے اندر دی جا رہی ہے یہ ڈمی انفارمیشن ہے, صرف سکھانے کے لیے, ایجوکیشن پرپز کے لیے ہے. میں سیو اینڈ سبمٹ کا بٹن پریس کر دیتا ہوں. اب ہم نیکسٹ سٹیپ کی طرف آ چکے ہیں. یہاں پہ انڈرٹیکنگ دی گئی ہے. اس انڈرٹیکنگ کو آپ نے تھارولی ریڈ کر لینا ہے, اور یہاں پہ آپ کو 7 چیک باکسز بنے ہوئے ملیں گے. آپ نے یہ سارے کے سارے چیک کر لینے ہیں. یہ سارے کے سارے ٹیک کرنے کے بعد ان میں سے کوئی بھی آپ نے نہیں چھوڑنا ہے. اور پیرنٹس کا ID کارڈ, اس کی فرنٹ سائڈ یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. میں جلدی سے ایک ڈمی سا ڈاکومنٹ اپلوڈ کر دیتا ہوں, اور اس کے بعد سبمٹ اپلیکیشن کے بٹن کو پریس کر دیتا ہوں. Your application will remain incomplete until the fee has been deposited. تو یہ ہمارا سارا کام مکمل ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک ہم نے فی پے کرنی ہے. فی جب تک ہم پے نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری اپلیکیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی. اور پھر دوسرا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے گو ٹو ڈیش بورڈ اینڈ جنریٹ چالان. سب سے پہلے ہم
चालान जनरेट कर लेते हैं। मैं डैशबोर्ड पे अगेन चला जाता हूं और यहाँ पे डाउनलोड चालान का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस डाउनलोड चालान के आप बटन को प्रेस करने पर आपका जो चालान है वो इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। आपने इसका प्रिंट आउट लेना है और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में आपने 500 रुपए का ये चालान पे करना है। तो ही आपका ये चालान पेड होगा। तो यहाँ पे चालान स्टेटस जो है वो पेड आ जाएगा। वो पेड चालान जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। मैं यहाँ पे एक डमी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद यहां से मैं सबमिट का बटन प्रेस करूंगा। चूंकि चालान ये पेड नहीं हुआ था इस वजह से यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है, लेकिन पेड चालान कॉपी हैज बीन सबमिटेड हो गई है और यहाँ इस तरह से आपके पास फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप इस फाइनल सबमिट के बटन को प्रेस करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, आपको कोई क्यूरी है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बीएस नर्सिंग के एडमिशन के हवाले से आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और इस वेबसाइट पे आपको पंजाब के तमाम नर्सिंग कॉलेजेस के एडमिशन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप किसी भी नर्सिंग कॉलेज के एडमिशंस के बारे में या मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक कॉलेज ऑफ नर्सिंग डेरा गाजी खान की आपको मिसाल आपके सामने दी है। यहाँ पे इस कॉलेज की मुकम्मल डिटेल दी गई है। अप्लाई का लिंक दिया गया है। टोटल सीट्स के बारे में बताया गया है। लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस के बारे में बताया गया है। अप्लाई के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, इन एडमिशंस की तमाम तर तफसील और फीस के हवाले से भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपलोड की गई है। इसी तरह से तमाम कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगी। अगर आप मेडिकल कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या एमडी कैट प्रिपरेशन के हवाले से या फिर आप एमडी कैट प्रिपरेशन के हवाले से पास पेपर के फ्री क्विज़ेस अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारी इस वेबसाइट के ऊपर फ्री क्विज़ेस मौजूद हैं। आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कास्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।